بریک کے بعد سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ القادر ٹرسٹ میں مبینہ کرپشن کیس عمران خان کی 2 ہفتوں کے لیے ضمانت منظور کر لی گئی ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں القادر ٹرسٹ میں مبینہ کرپشن کیس عمران خان کی 2 ہفتوں کے لیے ضمانت منظور کر لی گئی ہے۔ القادر ٹرسٹ میں مبینہ کرپشن کیس میں عمران خان کی 2 ہفتوں کے لیے ضمانت کو منظور کر لیا گیا ہے۔ آپ کو یہ اہم خبر بتا رہے ہیں کہ القادر ٹرسٹ میں مبینہ کرپشن کیس عمران خان کی 2 ہفتوں کے لیے ضمانت منظور کر لی ہے۔ تازہ ترین صورتحال جانیں گے اپنے نمائندے خرم ملک سے۔ خرم، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل ایسے ہی القادر ٹرسٹ کیس میں عمران خان کی 2 ہفتے کے لیے ضمانت منظور کر لی گئی ہے اور اس کیس کی سماعت جو ہے 2 رکنی بینچ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب اور جسٹس سمن رفت امتیاز نے کی ہے۔ یہاں پہ دلائل دیتے ہوئے خواجہ حارث نے عدالت کو بتایا کہ ہمیں 2 مئی کو ایک نوٹس ملا تھا جو کہ نیب کی جانب سے دیا گیا تھا اور اس نوٹس کا ہم نے جواب بھی دیا، لیکن اس جواب کے بعد نیب کی جانب سے کوئی دوسرا نوٹس ہمیں جاری نہیں کیا گیا، اور جبکہ یہاں پہ نیب نے جو انکوائری شروع کی تھی اس کو بھی اچانک جو ہے تفتیش میں بدل دیا گیا، اور اس تفتیش کے وجہ سے بھی ہمیں میڈیا رپورٹس کے ذریعے معلوم ہوا کہ نیب نے اس انکوائری کو تفتیش میں بدل دیا ہے۔ تو یہ صرف محض عمران خان کو گرفتار کرنے کے لیے یہ سارا کچھ کیا گیا تھا، باقی اس انکوائری کی بھی ضرورت ہے۔ اور نیب کے نئے قوانین کے مطابق جو ان باتوں کو ڈسکس کیا گیا کہ نیب نئے قوانین کے مطابق اس طرح سے گرفتاری بنتی بھی نہیں ہے، اور اس کو جو گرفتاری کی گئی تھی یہ بالکل جو ہے صرف ایک انتقامی کارروائی تھی اور اسی وجہ سے ان کو گرفتار کیا گیا تھا۔ تو اس وجہ سے عمران خان کی ضمانت کو منظور کیا گیا۔ خرم، یہ بتائیے گا کہ نیب کی جانب سے کیا موقف رکھا گیا تھا سامنے؟ نیب کی جانب سے جو موقف رکھا گیا وہاں پہ نیب کا یہ کہنا تھا کہ ابھی ہم نے تفتیش کرنی ہے، ہمیں جو ہے اس کیس میں عمران خان کا مزید ریمانڈ درکار ہے، ہمیں عمران خان کا ریمانڈ دیا جائے، لیکن عدالت نے نیب کی جانب سے خرم، اس سے پہلے کی صورتحال میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ کیونکہ نیب کی جانب سے یہ کہا گیا کہ 1 مئی کو وارنٹ جاری کیا گیا، تو اس کے اوپر کیا موقف رکھا گیا کہ پاکستان تحریک انصاف نے پیروی نہیں کی تھی اس وارنٹ کی؟ اس حوالے سے بتائیے گا۔ جی نیب کے جانب سے جو پروسیکیوٹر یا پیش ہوئے انہوں نے عدالت میں یہی کہا کہ ہم نے جو عمران خان کو نوٹس جاری کیا تھا اس نوٹس کے جواب میں ہمیں کوئی خاطر خواہ جو ہے عمران خان کی جانب سے جواب نہیں دیا گیا، لیکن عدالت نے آج جو زیادہ سنا وہ خواجہ حارث کے دلائل کو سنا، اور نیب پروسیکیوٹر نے دوبارہ اس میں انٹرپٹ کر کے کہا کہ ہمیں جو ہے اس کی استدعا کرتے ہیں کہ ہمیں عمران خان سے تفتیش کرنی ہے اور ہمیں تفتیش کے لیے جو ہے وقت دیا جائے، ریمانڈ دیا جائے، لیکن خواجہ حارث نے اس دوران عدالت میں کہا کہ اس کیس میں ریمانڈ بنتا ہی نہیں ہے کیونکہ یہ تو ایک انکوائری انہوں نے شروع کی تھی، لیکن بعد ازاں انہوں نے بالکل خاموشی کے ساتھ جو ہے اس انکوائری کو تفتیش میں بدل دیا، اور ہمیں تو اس تفتیش کے حوالے سے آگاہ بھی نہیں کیا گیا تھا، اور یہ تفتیش جو ہے صرف اور صرف ہمیں میڈیا رپورٹس کے ذریعے پتہ چلی کہ یہ اب جو انکوائری ہو رہی تھی اس کو اب تفتیش میں تبدیل کر دیا گیا ہے، تو جس پہ عدالت نے یہ خرم، ساتھ میں ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ جو معاملہ پہلے سامنے آیا جس میں پاکستان تحریک انصاف کی قانونی ٹیم نے بھی کہا کہ ہمیں نیب کی جانب سے ایک نوٹس ملا ہے، اور پاکستان تحریک انصاف نے بھی کہا کہ جی ہمیں ایک نوٹس موصول ہوا، پھر اس میں کن باتوں کا ذکر کیا گیا تھا؟ اس میں یہی کہا گیا کہ جو خواجہ حارث نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ ہمیں نیب کی جانب سے 2 مئی کو ایک نوٹس ملا تھا جس میں نیب نے بتایا تھا کہ ہم آپ کے خلاف جو ہے القادر ٹرسٹ کیس میں انکوائری شروع کی ہے اور اس نوٹس کا آپ ہمیں جواب دیں، تو جس پہ خواجہ حارث نے یہ بھی کہا کہ ہم نے نیب کو جو ہے جواب تحریر کر دیا تھا، جس پہ عدالت نے استفسار کیا کہ کیا آپ نیب کے آفس میں خود گئے تھے جواب دینے کے لیے، جس پہ خواجہ حارث نے بتایا کہ نہیں، ہم نے یہ نوٹس جو ہے تحریری طور پہ ہم نے ان کو جواب بھی جو آیا تھا، اور اس جواب کے بدلے میں نیب کی جانب سے کوئی ہمیں دوسرا نوٹس جاری نہیں کیا گیا، اور نیب جب گرفتاری کرتی ہے، خواجہ حارث کا یہ کہنا تھا کہ نیب نے جب گرفتار کرنا ہوتا ہے تو بار بار نوٹس بھیجنے کے باوجود جو شخص یہاں پہ نیب کی انکوائری میں پیش نہ ہو تو اس کو گرفتار کیا جاتا ہے، لیکن یہاں پہ معاملہ کچھ یوں ہوا کہ عمران خان کی صرف گرفتاری کرنا ہی مقصود تھا، اور اس والے سے انہوں نے نیب کی جو انکوائری شروع کی گئی تھی اس انکوائری کو اچانک سے انہوں نے تفتیش میں تبدیل کر دیا، اور تفتیش کے حوالے سے بھی ہمیں کوئی باقاعدہ نوٹس نہیں ملا۔ اچھا خرم، ساتھ میں یہ بھی بتائے گا کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے یہ استدعا بھی کی گئی تھی کہ تمام کیسز کو یکجا کر کے سنا جائے، 4 درخواستیں دائر کی گئی تھیں ضمانت کے لیے، تو یہ تمام ان درخواستوں کے اوپر ہے یہ معاملہ یا فقط اسی کیس کے اندر عبوری ضمانت کو منظور کیا گیا؟
نہیں، یہ فقط صرف اسی کیس میں جو القادر ٹرسٹ کا وہ کیس ہے، کرپشن کیس ہے، اس کیس کی سماعت ہوئی ہے اور اس کیس میں جو ہے ان کی 2 ہفتوں کے لیے عمران خان کی عبوری ضمانت کو منظور کیا گیا اور باقی جو 4 درخواستیں مزید دائر کی گئی تھی ان کیسز کے حوالے سے ابھی سماعت نہیں کی گئی اور ممکنہ طور پہ یہ ممکن ہے کہ بعد ازاں ان کیسوں کو سماعت کے لیے مقرر کیا جائے، لیکن ان 4 درخواستوں پہ ابھی تک سماعت نہیں ہوئی، جس میں یہ استدعا کی گئی تھی کہ عمران خان کے خلاف جتنے بھی کیسز درج ہیں ان کو یکجا کیا جائے اور ان تمام کیسز کی تفصیلات جو ہے فراہم کی جائے، لیکن ابھی اس کیس کے اوپر سماعت نہیں ہوئی، لیکن صرف میں القادر ٹرسٹ کے کیس پہ سماعت کی گئی ہے جس میں عمران خان کے وکلا کی جانب سے دلائل دیے گئے، جبکہ نیب کی جانب سے بھی جو پروسیکیوٹر یہاں پہ پیش ہوئے، اٹارنی جنرل منور اقبال دوگل یہاں پیش ہوئے، تو ان کا بھی یہ کہنا تھا کہ ہمیں اس کیس کی تفتیش کرنا ہے، نیب کی اس کیس میں ہمیں تفتیش کے لیے عمران خان جو ہے وہ ان کو یہاں پہ ہونا ضروری ہے اور اس میں ہمیں ریمانڈ دیا جائے، جس پہ عدالت نے تو ان کو خرم ریمانڈ نہیں معزز دیا۔ ججی صاحبان کی جانب سے جو نیب کی ٹیم سے کچھ استفسار بھی کیا گیا ہے، اس سے متعلق بتائیے گا۔ جی، نیب کی ٹیم سے ججز نے جو استفسار کیا تھا ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے یہ جو ان کو عمران خان کو نوٹس بھجوایا ہے انکوائری کا تھا یا یہ تفتیش کا تھا، جس پہ نیب پروسیکیوٹر نے کہا کہ ہم نے ان کو انکوائری کا نوٹس بھجوایا تھا، جس پہ عدالت نے استفسار کیا کہ جب آپ کو ان کو نوٹس جو بھجوایا تھا اس کا جواب بھی آپ کو تحریری طور پہ انہوں نے دے دیا اور اگر یہ پیش نہیں ہوئے تو آپ نے دوبارہ سے ان کو نوٹس کیوں نہیں بھجوایا، جس پہ نیب پروسیکیوٹر کا یہ کہنا تھا کہ بالکل دوسرا نوٹس ہم نے بھجوایا تھا جو ان کو تعمیل نہیں ہو سکا یا کسی وجہ سے ان کو نہیں مل سکا، لیکن اس کے اوپر خواجہ حارث نے فوری طور پہ اس بات کو روکتے ہوئے کہا کہ ہمیں تو معلوم ہی نہیں ہے کہ آپ نے دوسرا نوٹس بھجوایا ہے، کیونکہ آپ نے پہلے نوٹس کے بعد ہی جو انکوائری شروع کی گئی تھی آپ نے اس انکوائری کو تفتیش میں تبدیل کر دیا، جو کہ بالکل ایک غیر قانونی کام ہے کہ انکوائری جس کے کیس کی ہو رہی ہوتی ہے اس انکوائری میں بھی اگر ملزم کو بلانا مقصود ہو تو ان کو کم از کم 3 کالم نوٹس بھیجے جاتے ہیں اور بار بار نوٹس بھیجنے کے بعد اگر کوئی ملزم پیش نہیں ہوتا تو اس میں پھر اس کو ملزم کی گرفتاری بھی کی جا سکتی ہے، اس انکوائری کو تفتیش میں بھی تبدیل کیا جا سکتا ہے، لیکن یہاں پہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، یہاں پہ صرف عمران خان کی گرفتاری کرنا مطلوب تھا اور اسی وجہ سے بالکل خاموشی کے ساتھ انہوں نے جو نیب نے نوٹس اپنا بھجوایا تھا اس نوٹس کو انہوں نے تفتیش میں تبدیل کر مگر دیا۔ خرم جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں اس کے مطابق کہ نیب پروسیکیوٹر کی جانب سے معزز عدالت میں یہ چیز سامنے رکھی گئی کہ انکوائری کے لیے تعاون نہیں کر رہے تھے عمران خان صاحب، تو اس کے اوپر عدالت کا کیا کہنا تھا؟ جی، جو نیب پروسیکیوٹر نے جب یہ کہا کہ عمران خان انکوائری میں تعاون نہیں کر رہے تو اس کے اوپر جو ہے جو عمران خان کے وکیل تھے انہوں نے فوری طور پہ ان کو روک کے کہا کہ نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے، کیونکہ نیب نے جو ہمیں 2 مئی کو نوٹس بھیجا تھا انکوائری کے لیے ہم نے فوری طور پہ اس پہ رسپونڈ کیا اور اس کا جواب بھی دیا، نیب کو بھجوایا اس جواب کو، لیکن اس کے تناظر میں اس کے نوٹس کے جواب کے تناظر میں نیب نے ہمیں دوبارہ کانٹیکٹ ہی نہیں کیا، نہ انہوں نے نیب نے کوئی ہمیں نوٹس بھیجا ہے، نہ ہی نیب نے ہمیں دوبارہ بلایا تھا، اور عمران خان کے حوالے سے جب انہوں نے بات کی تو عمران خان کے حوالے سے خواجہ حارث کا کہنا تھا کہ عمران خان ہر قسم کی انکوائری میں، ہر قسم کی تفتیش میں شامل تفتیش ہونا چاہتے بھی ہیں، انکوائری میں بھی شامل ہوں گے، لیکن جب نیب نے ہمیں بھجوایا یہ ایک نوٹس ہے اور دوسرا نوٹس نہ تو ہمیں ملا اور نہ ہی ہمیں معلوم ہو سکا تو پھر ہم کیسے ان کے پاس جا سکتے تھے، اور جبکہ انہوں نے جو پہلا نوٹس بھجوایا تھا 2 مئی کو نوٹس بھجوایا، اسی نوٹس کو انہوں نے اچانک سے تفتیش میں تبدیل کر دیا۔ یہ یہاں پہ نیب کی انکوائری اور نیب کی تفتیش یہ 2 مختلف معاملات ہوتے ہیں، کیونکہ انکوائری جب کرنے کے لیے کسی کو نوٹس بھجوایا جاتا ہے اس میں اگر ملزم پیش نہ ہو تو اس کے بعد اس کو دوسرا نوٹس پھر تیسرا کالم نوٹس دیا جاتا ہے، اس کے بعد بھی اگر ملزم پیش نہ ہو تو اس میں اس انکوائری کو تفتیش میں تبدیل کرتے ہوئے ملزم کی گرفتاری کو ممکن بنایا جاتا ہے، لیکن یہاں پہ خواجہ حارث کا عدالت میں دلائل دیتے ہوئے یہ کہنا تھا کہ ہمیں صرف محض 2 مئی کو جاری کیا گیا نیب کا جو نوٹس ہے ہمیں صرف وہ ملا تھا اور اس نوٹس کے جواب میں ہم نے فوری طور پہ رپلائی کیا، کیونکہ عمران خان کے نالج میں بھی یہ بات لائی گئی تھی کہ نیب آپ کے حوالے سے انکوائری کر رہا ہے اور اس انکوائری نوٹس کا جواب عمران خان کے کہنے کے اوپر فوری طور پہ ہم نے دیا، لیکن نیب نے ہمیں دوسرا نہ تو نوٹس بھیجا اور نہ ہمیں یہ بتایا گیا کہ آپ کے اس نیب کی انکوائری کو ہم نے تفتیش میں تبدیل کر دیا، بلکہ یہ تو ہمیں میڈیا رپورٹ سے معلوم ہوا کہ اب جو نیب نے ہمیں انکوائری کے لیے طلب کر رکھا تھا اب وہ انکوائری
इंक्वायरी को हमने तफ्तीश में तब्दील कर दिया है, और ये सिर्फ और सिर्फ इमरान खान को गिरफ्तार करने के लिए एक चाल चली गई थी नैब की तरफ से। तो उसी के ऊपर इन्होंने फौरी तौर पर उस नोटिस को तब्दील करते हुए गुज़िश्ता समाज। अच्छा खुर्रम, चूँकि आप सुबह से मौजूद हैं और तमाम सूरत हाल आप ख़ुद भी मॉनिटर कर रहे हैं, ग्राउंड पर मौजूद हैं, अब तक का तमाम अहवाल सुबह से लेकर अभी तक जो ये फ़ैसला आया है, अबूरी ज़मानत मंजूर की गई है, अपने नाज़रीन के लिए इसको रिपीट कीजिएगा। जी बिल्कुल, आज सुबह से जैसे इमरान खान को पुलिस लाइन हेडक्वार्टर के गेस्ट हाउस से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुंतकिल किया गया, तो उस वक्त इमरान खान को पुलिस की एक भारी नफरी और रेंजर्स की एक बड़ी तादाद थी उनके साथ यहाँ पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुंतकिल किया गया। इमरान खान जब हाई कोर्ट पहुंचे तो उन्होंने पहले से ही उनकी वकला की लीगल टीम ने दरख्वास्त जमानत और रफासी जमानत के लिए एक दरख्वास्त दायर की हुई थी, जिसपे एतराज आयद किया गया था रजिस्ट्रार ऑफिस के जानिब से कि इस दरख्वास्त के ऊपर बायोमेट्रिक नहीं है, जिसपे इमरान खान दोबारा पुलिस के और रेंजर्स के खसूसी सिक्योरिटी असार में बायोमेट्रिक रूम तक पहुंचे। लेकिन ठीक है खुर्रम, हमारे साथ ही मौजूद है, इस वक्त हमें ज्वाइन किया है सीनियर एकर पर्सन अमीर अब्बास साहब ने। अब्बास साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। अब्बास साहब कहिएगा, फैसला आ गया, इमरान खान साहब की अबूरी जमानत 2 हफ्तों के लिए मंजूर कर ली गई है। जी बहुत बड़ा रिलीफ है इमरान खान साहब के लिए। उन्होंने बहरहाल 3 दिन जो कस्टडी में रहे हैं, जिसमें एक दिन कस्टडी कम और मेहमान थे, तो इन 3 दिन में उन्होंने अपने कॉन्फिडेंस को बरकरार रखा है। उन्होंने कहीं ये तासुर नहीं सामने आने दिया जिसमें उनके चेहरे से कोई घबराहट का इशारा मिले या वो कोई टेम्पर लूज कर रहे हों, और उनके अपेयरेंस जैसे कल हुई सुप्रीम कोर्ट में, आज यहाँ हाई कोर्ट में अपेयरेंस हुई। उनकी लीडरशिप जो है वो एक बड़ी तादाद में गिरफ्तार हो चुकी है। अभी इस वक्त भी इतलात तो आ रही है सामने के हाई कोर्ट के बाहर रेंजर्स की मजीद नफरी तलब कर ली गई है। अब मुमकिन है कि उन्हें किसी और केस में गिरफ्तार कर लिया जाए जैसे ही वो अहाता अदालत से बाहर निकलते हैं। याद रहे कि उनके ऊपर चूंकि फर्द जुर्म भी आयद हो चुकी है तोशाखाना केस में, उसमें भी उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है, अगरचे फर्द जुर्म के मरले पे। अब्बास साहब, ये जो सारा मामला हुआ गिरफ्तारी से लेकर ये अबूरी ज़मानत मंजूर होने तक, और इसके बीच में जो कुछ पाकिस्तान के साथ हो गया, पाकिस्तानी रियासती इदारों के साथ जो कुछ हो गया, अमलाक को नुकसान पहुंचाया गया, तो फिर इसके ऊपर भी कोई हम देखेंगे आने वाले दिनों में कोई कमीशन बनेगा, कोई अंदाज़ा लगेगा किसकी गलती थी, कहाँ गलती थी, इस नुकसान का ज़ाला किसने करना है? इसके ऊपर केसेस तो देखे बन गए हुए हैं। इन्होंने लाहौर में कुछ केसेस रजिस्टर किए हैं, शायद KPK में भी हुए हैं, लेकिन जो पब्लिक अग्रेशन होता है या जो पब्लिक रिएक्शन है अपने पॉलिटिकल लीडर के लिए या किसी पॉलिटिकल कॉज के लिए, ये अमूमन कानून ज़ाब्ते में कभी किसी मुल्क में आ नहीं सका। जो सिविलाइज्ड डेमोक्रेसी है, मोस्ट सिविलाइज्ड डेमोक्रेसी जिनको हम बहुत आइडियलाइज करते हैं, वहां भी जब लोग किसी कॉज के लिए या किसी मकसद के लिए बाहर निकली, एक अलहदा बहस हुआ है कि वो मकसद, ये कॉज ठीक है या गलत है, लेकिन जब लोग किसी मकसद के लिए गमो गुस्से से भरे हुए बाहर निकलते हैं तो वहां पे वो अमूमन तोड़ फोड़ जलाओ गिराओ करते हैं। और मैं आपसे कह रहा हूँ मोस्ट मगर इस किस्म की जो हमने देखी है, अगर मैं माजी का जिक्र करूं कि वो शख्सियात कि जिन्होंने इस मुल्क को आइन दिया है, चाहे वो मौदूदी साहब हों या दीगर बड़े जय्यद किस्म के भी सियासतदान हों, और हालिया अगर बात करें बेनज़ीर शेख भुट्टो की बात करें, जुल्फ़िकार भुट्टो की भी बात करें, तो ऐसे में आप नहीं समझते कि लीडर का भी एक किरदार होता है कि वो उसने पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपने कारकुनान को ये कॉल देनी होती है कि उस जानिब मत जाएँ कि जहाँ पर पाकिस्तान का ही नुकसान हो? जी बिल्कुल, लीडर खुद तो वायलेंस पे, इंसाइटमेंट ऑफ वायलेंस खुद तो नहीं लीडर करेगा, ना उसे करना चाहिए। लेकिन इमरान खान जब गिरफ्तार हुए वो तो कस्टडी में थे, ये तो कोई इसका एम्पेरिकल एविडेंस नहीं ढूंढ के लाया जा सकता कि उन्होंने इंसाइटमेंट टू वायलेंस की। हाँ, आज जैसे वो बाहर निकल रहे हैं, अगर वो अभी बेल उनको मिलती है, अगर उनको नहीं दोबारा पकड़ा जाता, वो यहाँ से निकल जाते हैं, जमान पर जाते हैं, ये बनीगाला जाते हैं, और अगर वो वहां जाके ऐलान कर देते हैं कि जी लोग निकले घरों से बाहर और जलाओ घिराव करें, जो रास्ते में आता है दश्त तो दश्त रहे, दरिया भी न छोड़े हमने, तो फिर तो हम कहेंगे कि वो एक लीडर खुद इंसाइटमेंट टू वायलेंस कर रहा है। लेकिन अगर एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया जाए और एक ऐसे केस के अंदर जिस केस में करप्शन का एलिमेंट साबित करना निस्बतन कमजोर है, इर्रेगुलरिटी साबित की जा सकती है कि काबीना से मंजूर हुआ, ऐसे नहीं हुआ, और एक पूरा कॉन्टेक्स्ट है उस केस का कि पिछले 13 महीने से 13 मुल्कों की पुलिस एक डॉन को पकड़ने के पीछे लगी हुई है, और वो डॉन आदमी आ रहा था,
تو ایک پورا کانٹیکس ہے نا کہ اس ملک میں حالات کیا اب اس پولیس کو بھی اور ان اداروں کو بھی معلوم ہو گیا ہے کہ انہیں پکڑنا جو ہے نا وہ ناممکن ہے. ناممکن ہے. مزید آپ سے بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ ابھی ایگزیکٹو ڈائریکٹر نیوز فرسٹ ٹی وی محسن رضا صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور سینئر ایکر پرسن ندیم حسین صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. محسن صاحب, آپ کی جانب بڑھوں گا. فیصلہ آ گیا ہے اور حکومت پی ڈی ایم یہ کہہ رہی ہے کہ جیسا ریلیف خان صاحب کو مل جاتا ہے ویسا ہمیں نہیں ملتا, لیکن قانونی لحاظ سے یہ پہلے ہی کہا جا رہا تھا کہ بڑا کمزور قسم کی گرفتاری کو عمل میں لایا گیا, عدالت میں چیلنج ہوئی, ریورس ہو جائے گا معاملہ. تو پاکستان میں پی ٹی آئی کے ساتھ عدلیہ جس طرح کھڑی ہے اس کی پاکستان کی تاریخ میں نظیر نہیں ملتی, اور ہم نے دیکھا ہے کہ عدلیہ نے سارے چیزوں کو نظر انداز کر کے عمران خان کی انہیں جس طریقے سے ضمانتیں دی جا رہی ہیں اور دولت کاری کی جا رہی ہے, اس سے تو اب آپ عدالتوں سے تو کسی قسم کی امید نہیں لگا سکتی حکومت یا ادارے کے خان صاحب کو کوئی پکڑ سکتا ہے. جس طرح کل چیف جسٹس نے عمران خان کی آمد پہ ان کا دل نہیں کر رہا تھا کہ وہ اپنے ساتھ بٹھا لیتے خان صاحب کو, اور انہوں نے جس طرح کہا کہ آپ کے آنے کی جو خوشی ہوئی ہے اور وہ جو اور انہوں نے رات کو پولیس کے ہاؤس میں سپریم کورٹ کے مہمان کے طور پہ انہیں رکھا ہے. یہ آپ ایک پاکستان میں ایسی مثال کبھی دیکھی ہے, کبھی دیکھا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ محسن صاحب ہو سکتا ہو چیف جسٹس اس تناظر میں کہہ رہے ہوں کہ اتنے بڑے مقبول لیڈر ہیں, عدالت میں آ گئے ہیں, خود کو سرنڈر کر رہے ہیں, اس لیے دیکھ کر خوشی ہوئی ہے. نہیں, عدالت میں سرنڈر تو نہیں کر رہے تھے, وہ تو پہلے ہی گرفتار تھے. اور یہ آپ ذرا بات کو ٹوسٹ مت کریں, وہ پہلے گرفتار تھے اور گرفتار حیثیت میں انہوں نے بلایا گیا, اور نہ صرف وہ گرفتار تھے بلکہ ریمانڈ پہ تھے. تو ریمانڈ کو ختم کرنے کی تو کسی عدالت کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے. یہ تو ابھی دیکھا ہے کہ عدالتیں عمران خان کی مکمل سہولت جاری کر رہی ہیں, اور آج بھی محسن صاحب یہ تاثر تو ہے, یہ تاثر لگتا ہے, پی ڈی ایم کے تحفظات بھی ہیں اس کے اوپر, مگر آپ نہیں سمجھتے ہیں کہ جس انداز میں گرفتاری کو عمل میں لایا گیا ہے, بہت سارے قانونی ماہرین جو ہیں وہ اس سے پہلے فیصلوں کے اوپر تنقید بھی کر چکے ہیں, مگر اس گرفتاری کے عمل کو وہ پہلے دن سے ہی کہہ رہے ہیں کہ یہ بڑی عجیب طریقے سے کی گئی ہے, حالانکہ اس کو بہتر طور کے اوپر کیا جا سکتا تھا. آپ مجھے بتائیں کہ جماعت اسلامی کے جو گوادر کے لیڈر ہیں ہدایت الرحمان, انہیں کورٹ سے گرفتار نہیں کیا گیا, حنیف عباسی کو کورٹ سے گرفتار نہیں کیا گیا. یہ اس ٹائم کی صورتحال کیا تھی؟ نہیں, ہم کیونکہ ہم ایک ایسے ملک میں ہیں نا جہاں پر ہواؤں کے رخ کے اوپر فیصلے ہوتے ہیں. تو میں تو ان ہواؤں کے رخ کو نہیں دیکھ رہا, میں تو عدالتوں کو دیکھ رہا ہوں. ہماری عدالتیں جو ہیں, اگر مجھے آپ بتائیں کہ یہ ہواؤں کے رخ کے اوپر فیصلہ کرتی ہے تو میں کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے, پھر تو سب کچھ فیئر ہے. اور جس طرح چیف جسٹس نے عمران خان کو ریسیو کیا ہے, اس کی بھی عدالتی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی. انتہائی شرمناک اور انتہائی افسوسناک رویہ تھا چیف جسٹس کا, اور جو انہوں نے اختیار کیا, اور جو انہوں نے عمران خان کے لیے سپریم کورٹ کے پوچھ سے مرسیڈیز بھجوائی, اور جس طریقے سے اس کام میں پیش رہے, ایسا لگتا ہے کہ سپریم کورٹ ان کی ڈسپوزل پر ہے. اور آج جو فیصلہ ہے اس کا تو کل خواجہ طارق رحیم نے عبدالکریم صدیقی کے ساتھ جو گفتگو کی تھی اور جو آڈیو لیک ہوئی ہے, اس میں پہلے بتا دیا تھا کہ یہ کچھ انہیں اس میں محسن اختر کیانی تھے کا نام لیا تھا. آج جیسے جو ہے میاں گل حسن اورنگزیب تھے, تو اس میں کیا فرق پڑا ہے؟ مگر وہ جن کی مبینہ طور پر ایک آڈیو سامنے آئی ہے, بہرحال وہ کہتے ہیں کہ یہ میری
ایک تجزیہ ہے، معلومات نہیں ہے. میں امیر عباس صاحب کے پاس چلتا ہوں، ان سے جانتا ہوں. اور یہ ایک چیز واضح کرنا چاہتے ہیں اس پلیٹ فارم سے کہ عموماً جب بھی اس طرح کی صورتحال ہوتی ہے تو ہمیشہ سچ ٹی وی کی جانب سے فیصلوں کے اوپر بات ہی کی جاتی ہے، اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ ججز کی براہ راست جو ہے ان کے اوپر گفتگو نہ کی جائے. امیر عباس صاحب، آپ کیا کہیں گے جو مبینہ طور پر جو محسن صاحب نے جو ایک پوائنٹ اٹھایا ہے، ایک آڈیوز لیک ہو جاتی ہیں اور پھر جو صورتحال ہے وہ بھی ایسی ہی بنتی ہے، اور پھر طارق رحیم صاحب یہ کہہ دیتے ہیں یہ میری معلومات نہیں، تجزیہ ہیں اور ایسا ہی ہونا تھا. رضا، میرے لیے آڈیو میں کیا کہا گیا ہے میرے لیے یہ معنی ہی نہیں رکھتا. میرے لیے اس سے بڑا جرم یہ ہے کہ آپ کسی کی آڈیو کو لیک کر رہے ہیں، اس کو ٹیپ کر رہے ہیں. جرم یہ ہے بھائی، میں اور آپ بھی اگر آپس میں بیٹھ کے فون کے اوپر کوئی گپ لگائیں، میں اور محسن صاحب اگر فون پہ گپ لگائیں تو ہم کیا بات کریں گے؟ ہم سیاست کے اوپر بات نہیں کریں گے، ہم اس میں کوئی لوز ٹاک نہیں کر سکتے، ہم اس میں اپنا اوپینین نہیں دیں گے کہ یار یہ کیس ٹھیک نہیں چل رہا، اچھا اس کو ایسے ہونا چاہیے، اس کو ایسے نہیں ہونا چاہیے. جیسے ہی اس کو آپ پبلک کریں گے تو کیا امپریشن ہے گا کہ جیسے میں اور آپ بیٹھ کے کوئی بہت بڑی سازش تیار کر رہے تھے. ہم کیسے ویلیڈیٹ کر سکتے ہیں، ہم کیسے اس کے اوپر ڈسکشن ہی کیسے کر سکتے ہیں یار اخلاقی طور پہ رضا، کہ اس آڈیو میں یہ کانٹینٹ ہے، اس کانٹینٹ پہ ڈسکشن کرنا ہی ایک اخلاق باختہ معاشرے کی نشانی بن جائے گی. جو معاشرہ، جو ریاست، جو صحافت، جو انٹیلیجنسیا، جو اوپینین میکر اس بات پہ سوال نہیں اٹھا رہا کہ کسی کی آڈیو یا کسی کی ویڈیو کیوں بنائی جا رہی ہے، اور وہاں پہ ہم یہ سوال اگر اٹھائیں کہ اس میں یہ کہا گیا اور وہ کہا گیا ہے، تو پھر تو اگر یہ ہم نے، کیونکہ ہم ایک آئیڈیل سچویشن کے اوپر تو رہتے نہیں ہے. یہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ پہلے سوال یہ ہونا چاہیے کہ یہ بالآخر اس طرح کی مبینہ طور پر جو آڈیوز ہیں یہ منظرات کون لے کر آتا ہے، مگر سیاست انہی کے اوپر کی جاتی ہے. مریم نواز صاحبہ کی کتنی آڈیوز نکلی ہیں، کیبنٹ کی خود وزیر اعظم کی نکلی ہیں، اور ججز کے حوالے سے یہ ہوتی ہیں کہ ان کے پاس ویڈیوز ہیں، ان کو کمپرومائز کر کے فیصلے لیے جاتے ہیں. تو یہ پھر انکوائری، کسی کو تو ایکشن لینا ہے، پھر ایکشن لے لیا جائے اور ان کا رستہ یا تو بند کر دیا جائے یا پھر یہ سلسلہ جو ہے یہ نہیں رکنا ہے. ہر کسی کو اپنی سیاست ہی کرنی ہے. دیکھیں، وہ جنہوں نے ایکشن لینا ہے وہ تو مزے لے رہے ہیں، وہ تو خوش ہو رہے ہیں، وہ تو ٹھٹے بازی کر رہے ہیں. جو ریاست ہے، ریاست کے ادارے ہیں، وہ تو فائدہ حاصل کر رہے ہیں نا اس سے. اچھا امیر عباس صاحب، آپ یہ جو محسن صاحب نے یہ بھی بات کی ہے، وہ جو چیف جسٹس کے ریمارکس کے اوپر سبھی بات کر رہے ہیں، ایک چیف جسٹس آف پاکستان یہ گفتگو کر سکتا ہے کہ آپ کو دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی ہے، اور جس طرح کی جو ریمارکس آئے ہیں تمام میڈیا نے رپورٹ بھی کیا ہے، اس کے اوپر آپ کیا کہیں؟ میرا نہیں خیال اس میں اس سے کوئی مایوب بات نہیں ہے آپ کے نظر؟ نہیں، اس میں دیکھیں نا، ججز اور وکلا جب آپس میں مکالمہ کر رہے ہوتے ہیں، مجھے ایک عرصہ ہو گیا بہرحال سپریم کورٹ کے اسی کورٹ روم نمبر 1 میں مختلف سماعتیں اور ہائی پروفائل جتنے بھی پولیٹیکل کیسز آئے ہیں ان کو سنتے ہوئے، ہائی کورٹس میں بھی ہم نے سنے ہیں. اس میں ججز اور وکلا آپس میں مکالمہ کرتے ہیں، اس میں ججز اور وکلا کے درمیان تلخی بھی ہو جاتی ہے، اور اس میں ہلکی پھلکی گفتگو بھی ہوتی ہے، اس میں شعر و شاعری بھی ہو جاتی ہے، اس میں کہیں حصے مزاح بھی آ جاتا ہے. یہ کہنا کہ آپ کو دیکھ کر خوشی ہوئی ہے، اس میں میری نظر میں مگر وہ سیاستدان ہے، وکیل نہیں ہے. وہ کون؟ عمران خان صاحب، میں نے کہا وکیل نہیں ہے، وہ ایک سیاسی رہنما ہے. یہ کہہ دینے سے کہ آپ کو دیکھ کر خوشی ہوئی ہے، اسے ہم کیا انفلوئنس ڈرا کرنا چاہتے ہیں؟ اس سے دیکھ کر جو تاثر جو پہلے بنا ہوا ہے اس کے اندر مزید تقویت آئے گی. تو آپ وہ تو یہ کہہ رہے ہیں نا دوسری سائڈ کے اوپر کہ آپ ہمارے سربراہان کو بختہ بند گاڑیوں میں عدالتوں میں پیش کرتے ہیں اور انہیں مرسیڈیز میں کرتے ہیں. وہ کیا ان کو جب پرسوں اٹھایا گیا تھا عمران خان کو تو ان کو کسی مرسیڈیز میں لے کر گئے تھے، رینجرز اپنی گاڑی میں نہیں لے کر گئی تھی. وہ گلہ ختم کر دیا کل، تو کل کو کوئی اور جائے گا وہ ان کا گلہ ختم کر دے گا. اب میرا نہیں خیال کہ یہ دیکھیں نا، یہ تو ایک عجیب طرح کی رضا ایک بحث ہو جائے گی. میں آپ کو 20 جگہوں پہ ایسی چیزیں دکھا سکوں گا جہاں پہ مجھے بتائیں کہ نواز شریف کو جو ضمانت ملی اس کی کوئی تاریخ بتائیں، اور 3.5 سال سے ایک آدمی مفرور ہے، اشتہاری ہے، ایبسکانڈر ہے، پرو کلیم کا فینڈر ہے. کیوں نہیں عدالت جاگ رہی؟ پھر لاڈلا نہیں ہے نواز شریف؟ پھر یہ تو کوئی بحث نہیں ہے نا یار، میرٹ کے اوپر بات کرنی چاہیے نا. چیف جسٹس کر لینا، پھر اس کے اوپر بھی ایک سموٹو ہو جائے، عوامی املاک جو جلی ہیں اس کے اوپر بھی ہو جائیں، اور جو اشتہاری ہیں پھر ان کے اوپر بھی ایکشن لے لینا چاہیے. تو وہ لیں، میں تو نہیں کہہ رہا نا، میں تو نہیں کہہ رہا کہ لیں، نہ میں کہہ رہا ہوں ان کو چھوڑ دیں. میں تو کہہ رہا ہوں کہ کیس کے میرٹ کے اوپر بات کریں، کیس کے میرٹ کو ڈائلیوٹ نہ کریں ایموشنز ڈال کے.
सेंटिमेंट्स डाल के केस के जिनकी merit को हुकूमत में वो dilute बाहर गए हैं फिर उनको भी बिठा लिया जाए और फिर अदालतें भी जो है उसके ऊपर एक्शन करें कि उनके फैसलों के ऊपर अमल दरामद क्यों नहीं हो रहा। अब हमारे साथ मौजूद ही रहेगा, हमारे साथ पैनल मौजूद है, मीर अब्बास साहब मौजूद है, मोहसिन रजा साहब हमारे साथ मौजूद है, नदीम हुसैन साहब